برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کر دیا، برائی کر دی، گناہ کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرنا چاہا، اس سے باز آنا چاہا، تو اس کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اس پر دوبارہ نہ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اس سے توبہ اور استغفار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کون ہے جو بڑے گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ انسان سے بے حیائیاں اور فواحشات ہو جاتی ہیں، خطاؤں کا مرکب ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا، یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسی گھناؤنی حرکتیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اس کو انسانیت کی تمیز بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو ہمیشہ سنبھال رکھو۔ انسان حیوان کا حصہ ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر حیوانیت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ جانوروں میں بھی وہ کام نہیں ہوتے جو انسان کر جاتا ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے جانور بھی شرمانے لگ جائیں۔ کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو ایسا شیطان بناتی ہیں؟ میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے۔ عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا، عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز، اور شہوت جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، عقل نہیں، اور فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں۔ اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی، شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں، گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے، بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں۔ اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے
تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے. اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو جانور سے زیادہ ذلیل ہے. اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں. شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. میں تو سفر میں تھا, آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا, لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے, باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں. خصوصاً ہمارے اس شہر کے متعلق جب میرے پاس باتیں آئیں تو دل دکھتا ہے. نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. میں نے وہ چیزیں باہر پوش علاقوں میں نہیں سنا تھا جو یہاں سننے کو مل رہی ہیں. کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں, پائے جا رہے ہیں. کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرنے میں. یہ کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں, پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اور دوسری جگہوں پر وہ مذاق کی جگہ بنے ہوئے ہیں.